یہ روحان ملک کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ سارا وقت خاموش، اکیلا، کتابوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ نہ ارد گرد کوئی دوست، نہ جمگٹا، نہ لڑکیوں میں کوئی دلچسپی۔ آج کل کے دور میں ایسے لڑکے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے یا پھر ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ سوہا کی بات پر ایرج نے ایک نظر دور بیٹھے ہوئے روحان پہ ڈالی، جو پوری طرح کتابوں میں منہمک تھا۔ وہ ایک میچور شخص ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے فیوچر میں کیا کچھ کرنا ہے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح اسے باپ کے پیسے پہ ساری زندگی عیاشی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ایرج نے بے اختیار ہی روحان کی طرف داری کی تو اس کی ساری دوستوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے بہت اچھی طرح جان گئی ہو تم اسے۔ تمنا کے چھیڑنے پہ ایرج کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ خجل ہو کے اس نے نظریں چرائیں اور اپنی کتابوں پہ دھیان دینے لگی۔ وہ سب یونیورسٹی کے بڑے سے گارڈن میں بیٹھے نوٹس بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی نگاہوں کا مرکز ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا وہ شخص تھا جو واقعی دوسروں سے کافی منفرد تھا۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ خود اٹھ کے ان کی طرف چلا آیا۔ مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کی۔ سر جھکائے تمیز سے اس نے مدد کی درخواست کی تو ایرج نے فوراً ہی اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، دراصل میں کل ایبسنٹ ہو گیا تھا، کیا آپ میں سے کوئی ہیلپ کر دے گا؟ دراصل میں یہاں کسی کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے ہی ہیلپ مانگ رہا ہوں۔ روحان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات نظر آئے۔ جی بیٹھ جائیں، یہ ٹاپک تو ہماری ایرج کا فیوریٹ ہے، آپ کو یوں چٹکیوں میں سمجھا دے گی۔ سوہا نے جان بوجھ کے ایرج کو پھنسایا اور وہ زیر لب مسکراتے ہوئے ان دوستوں کو دیکھا۔ ان سب کی آنکھوں میں بھی شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ ایرج نے ایک تیز نظر ان سب پہ ڈال کر روحان کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ایرج تم روحان کو سمجھا کے کیفیٹیریا میں آ جانا، ہم لوگ وہیں ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ تمنا نے دوستوں کو اشارہ کیا اور وہ سب جان بوجھ کر روحان اور ایرج کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ چلتے ہیں، رک جاؤ تھوڑی دیر۔ ایرج کو فوراً ہی آکورڈ سا فیل ہوا کہ کہیں یہ بات روحان کو محسوس نہ ہو جائے، مگر وہ سب ہنستی مسکراتی آگے کی طرف چلی گئی اور مجبوراً ایرج روحان کے سامنے بیٹھی رہ گئی۔ روحان نے کچھ ٹاپکس کو پینسل سے سرکل کیا ہوا تھا۔ ایرج اسے آسان لفظوں میں وہ سب کچھ سمجھانے لگی۔ وہ پڑھائی میں ٹاپر تھی، اس لیے اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ البتہ روحان کے آگے بیٹھ کر اسے سمجھانا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا کہ بار بار اس کی نظریں روحان کے چہرے پہ بھٹکتیں، جو انتہائی سادگی کے ساتھ پوری طرح کتاب میں جھانک رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے بہت کچھ روحان کو سمجھا کر کتاب بند کرتے ہوئے اس کے حوالے کی۔ تھینک یو ویری مچ میم۔ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے اس نے دل سے ایرج کا شکریہ ادا کیا اور ایرج کو اس کا میم کہنا بالکل نہ بھایا۔ میرا نام ایرج ہے اور آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود ہی روحان کو اپنا نام لینے کی اجازت دی تو روحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر کے رہ گئی۔ تھینک یو ایرج۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ موسٹ ویلکم، جب چاہیں آپ مدد کے لیے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ایرج نے فوراً ہی خوش دلی سے کہا تو روحان نے گہری نظر سر سے پاؤں تک اس پر ڈالی۔ یونیورسٹی میں تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا اور اس کے بعد آپ نہیں ملیں گی تو مدد کیسے ہوگی؟ اپنے پیروں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا اور ایرج نے ایک چور نظر اس پہ ڈالی۔ میرا نمبر لے لیجئے، جب ضرورت ہو فون کر لیجئے گا۔ بنا جھجکے ایرج نے اسے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ یہ لڑکا دوسرے لڑکوں کی طرح فلرٹی یا نظر باز نہیں تھا۔ ایرج کا نمبر لیتے روحان نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دونوں اپنے اپنے راستوں پر چل دیے۔ یونیورسٹی سے تھکی ہاری ایرج گھر پہنچی تو اس کے بابا کچھ پریشان سے نظر آئے۔ بابا، آپ اس وقت گھر پہ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ فوراً ہی بابا کے پاس جا بیٹھی۔ اس کے بابا اداس سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگے۔ بتائیں نا بابا، کیا ہوا ہے؟ مجھ پہ اوپر سے پریشر آ رہا ہے بیٹا، ریزائن مانگ رہے ہیں مجھ سے۔ ان امیر بدماشوں پہ ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھ سے میری نوکری چھینی جا رہی ہے۔ جب ان لوگوں کو یہ لگا کہ میں اب سارے ثبوت جمع کر چکا ہوں اور ان کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ کر سکتا ہوں
تو ان لوگوں نے مجھ سے میری وردی چھیننے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر مجھے 1 مہینے کی مہلت اور مل جائے تو میں کتنے بڑے بڑے چہروں کو بے نقاب کر سکتا ہوں، جن کی وجہ سے ہمارا شہر نہ جانے کون کون سے مافیاز کا شکار ہو چکا ہے۔ مجیب صاحب کے لہجے میں انتہائی افسوس تھا کہ ان کی ساری محنت برباد ہونے والی تھی اور ساتھ ہی نوکری بھی چھوٹنے والی تھی۔ بابا جانی، آپ ایمانداری کے راستے پر چلتے ہیں، اور یہ راستہ کتنا مشکل ہے اور کٹھن ہے یہ آپ نے ہی ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، سب خیر ہوگی۔ اس نے محبت سے باپ کو سنبھالنے کی کوشش کی جو بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی محنت اور ایمانداری سے اپنی وردی پہن کر اپنے فرائض سر انجام دینے والے شخص کے لیے اس دنیا میں جینا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ حق اور سچ کا راستہ چننے والوں کے لیے کتنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس کا احساس صرف انہی کو ہے جو حق اور سچ کا راستہ چنتے ہیں۔ ایرج، میں چاہتا ہوں کہ میری مٹی کو نقصان پہنچانے والا ہر شخص اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بہت بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر کے شاید غلطی کر دی۔ بے بسی اور لاچاری سے مجیب صاحب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ بابا جانی، اگر زیادہ پریشر ہے تو پھر آپ ریزائن کر دیں، آپ کی زندگی کو ویسے ہی خطرہ ہے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہی آپ کے راستوں پر چل پڑوں گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، ایک ایک کو سزا دوں گی۔ جو کچھ آپ نے ابھی تک جمع کیا ہے نا، وہ سب آپ میرے حوالے کر دیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا آپ کی بیٹی کیسے ہر دشمن کو اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ مضبوط ارادوں کے ساتھ ایرج نے اپنے باپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو دوبارہ سے جوڑ دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو سینے سے لگایا، جو انہی کی طرح ایمانداری اور سچائی کے راستے پہ چلنے کو پوری طرح تیار تھی۔ بابا جانی، میرا ایک یونیورسٹی فیلو آپ کا بہت بڑا فین ہے، ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے گھر لے آؤں؟ نہ جانے کیوں اچانک ہی ایرج کے منہ سے روحان کا ذکر نکلا، جبکہ اب تو اس بات کو بھی دن ہو چکے تھے۔ ہاں بیٹی، کیوں نہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آج کل کی جنریشن ایماندار ہو اور ایمانداری کو پسند کرے۔ تم جب چاہے لے آؤ۔ مجھ پہ بہت پریشر ہے، اسی لیے مجھے ریزائن ہی کرنا ہوگا، ورنہ مجھ پہ کوئی چارج لگا کے مجھے سزا سنا دی جائے گی۔ مجیب نیازی نے ہارے ہوئے لہجے میں ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے ہی دن یونیورسٹی میں روحان کا چہرہ نظر آیا اور ایرج فوراً ہی اس کے پاس چلی گئی۔ آپ کو بابا سے ملنا تھا نا؟ آج میرے ساتھ چلیے گا واپسی میں۔ میں نے بابا کو آپ کے بارے میں بتایا ہے اور وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایرج کے لہجے میں عجیب سی کھنک تھی، جیسے کچھ بہت خاص بات ہو۔ روحان نے بھی اس کھنک کو محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، وہ خوش دلی سے بولا، اور پھر یونیورسٹی آف ہوتے ہی وہ خود ایرج کے پاس آ گیا۔ چلیں ایرج؟ روحان کی آواز پہ دوستوں کے درمیان کھڑی ایرج نے پلٹ کے اسے دیکھا تو اس کی ساری دوستیں حیران ہو گئیں۔ کہاں جانا ایرج؟ سوہا نے حیرت سے پوچھا۔ روحان کو بابا سے ملنا تھا، اسی لیے گھر جا رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہی۔ فوراً ہی کتابیں سنبھالتے دوستوں کو سرسری سا جواب دیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب آگے سے اس کی دوستوں نے کس طرح کے جواب دینے ہیں۔ بنا ان کی شکل دیکھے ہی وہ تیزی سے روحان کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور اس کی ساری دوستیں ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ یہ ایرج کب سے روحان کے چکر میں پڑ گئی؟ ہم تو مذاق میں اسے چھیڑ رہے تھے، یہ تو کچھ سیریس معاملہ لگتا ہے۔ تمنا اور سوہا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے تبادلہ خیال کیا اور پھر جاتے ہوئے ایرج اور روحان کو دیکھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ دونوں مجیب نیازی کے سامنے بیٹھے تھے۔ روحان جیسے سنجیدہ مزاج اور سمجھدار لڑکے سے مل کر مجیب نیازی کو بڑی خوشی ہوئی تھی، جو آج کے لڑکوں سے بالکل مختلف تھا، تمیزدار، تہذیب یافتہ اور سب سے بڑھ کر دھیمے انداز میں سنبھل کے گفتگو کرنے والا۔ وہ مجیب نیازی کو بتا رہا تھا کہ اس کے والدین ایک چھوٹے سے علاقے سے ہیں جہاں وہ زمینداری کرتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی زمیندار بنے، لیکن روحان کو پڑھ لکھ کر کوئی بزنس کرنا ہے، اسی لیے وہ شہر آ گیا۔
اور بھی بہت ساری باتیں وہ مجیب نیازی کے ساتھ بیٹھ کے کرتا رہا۔ اتنی دیر میں ایرج نے اپنی ماما کے ساتھ مل کے لنچ ریڈی کر دیا اور پھر سب نے مل کر لنچ کیا۔ اس کے بعد روحان ملک اجازت لے کے چلا گیا اور مجیب نیازی روحان کی تعریف کرنے لگے، جسے سن کر ایرج کے دل میں سکون سا اتر گیا، جیسے واقعی اس نے کوئی مور کا سر کر لیا ہو۔ تھکی ہاری وہ شام کو اپنے کمرے میں آ کے لیٹی تو دل بے اختیار ہی روحان کے نام پہ دھڑکنے لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ کسی مخالف صنف کو دل دے بیٹھی تھی، جب اس کے دل نے محبت کی دہائی دی تھی۔ اپنا فون اٹھا کر اس نے روحان کا نمبر نکالا اور بے اختیار ہی اسے کال لگا دی۔ دوسری طرف سے اسے روحان کی آواز سنائی تھی تو دل نے اتنا شور مچایا کہ اسے کچھ بھی سنائی نہ دینے لگا۔ روحان اس کے والد کی تعریف کر رہا تھا اور وہ روحان کے خوبصورت لہجے کو اپنی سماعتوں میں اتار رہی تھی۔ چند سیکنڈ سے شروع ہونے والی بات طویل ہوتے ہوتے گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔ رات کا آدھا پہر گزر گیا اور وہ دونوں بس ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو سنتے رہے۔ دھیرے دھیرے محبت نے اپنے قدم جما لیے تھے اور دونوں کے دل کی سرزمین کو محبت کے رنگ سے رنگ دیا تھا۔ دن تیز رفتاری سے گزرنے لگے اور محبت کا یہ سفر بھی اپنی منازل کو طے کرنے لگا۔ ایرج اپنے جذبات کو بیان کرنے میں زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، لیکن روحان کے اندر ایک شرمیلا پن سا تھا۔ وہ کبھی کھل کے محبت کے لفظوں کو کہہ نہیں پاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی حدود کو یاد رکھتے ہوئے ایرج سے بات کی تھی۔ اتنا تو لڑکیاں بھی نہیں شرماتی روحان جتنا تم شرماتے ہو۔ ایک دن ایرج نے اس سے کہہ ہی دیا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری محبت محرم بنے اور پھر میں تمہیں پوری طرح اپناؤں۔ میں اس وقت تم سے جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کو سچ کر کے دکھاؤں اور اس کے بعد تم سے وہ سارے وعدے کروں جنہیں میں نبھا سکوں۔ انتہائی جذب کے عالم میں کہتے روحان ملک نے ایرج کا دل جیت لیا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ایسے ہی مرد کی تلاش تھی جو اپنے وعدوں پہ کھرا اترے۔ 6 مہینے کہاں گزرے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ان 6 مہینوں میں مجیب نیازی نے ریزائن کر دیا تھا، البتہ وہ سارے ثبوت جو انہوں نے جمع کیے تھے وہ انہوں نے سنبھال کر اپنے لاکر میں رکھ دیے تھے۔ اس کی خبر وہ کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ کبھی نہ کبھی وقت آنے پر وہ ثبوت استعمال ہونے تھے۔ 6 مہینوں میں ایرج اور روحان کے رشتے نے ایک مضبوط بنیاد بنا لی تھی، اور پھر ایک دن روحان نے ایرج کو بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے ایرج پریشان ہو گئی۔ ابھی تو اسے SI کا امتحان بھی دینا تھا اور اس سمسٹر کا بھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن روحان اپنی بیمار والدہ کی وجہ سے بضد ہو گیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایرج نے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں دی تھی کہ وہ روحان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اسی لیے اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بات کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے خوابوں کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر روحان کی مجبوری کی وجہ سے اس نے ہمت کر کے مجیب نیازی سے بات کی۔ بابا، روحان اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس کی والدہ بہت بیمار ہے، اس لیے وہ روحان کی جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کے اس نے بہت مشکل سے اس بارے میں بات کی۔ مجیب نیازی نے بیٹی کو حیرت سے دیکھا، پھر بیگم کو دیکھا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں بیٹی؟ کچھ دیر بعد وہ بہت دھیمے لہجے میں مخاطب ہوئے تو ایرج کی ہمت بند گئی۔ بابا، میں پسند کرتی ہوں روحان کو، وہ اچھا لڑکا ہے بہت۔ اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ روحان کی تعریف کرنے لگی۔ ہاں، بہت اچھا ہے، میں ملا ہوں اس سے، لیکن ابھی تو آپ کی ڈگری بھی پوری نہیں ہوئی بیٹا، اور آگے آپ کو IAS بننا ہے۔ مجیب نیازی کو لگا جیسے وہ بیچ راستے میں ہی اپنی راہ بدل رہی ہو۔ بابا، بات کی تھی میں نے روحان سے، اسے میری پڑھائی سے یا SI بننے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ خود مجھے پڑھائے گا، لیکن اس وقت اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں ہے اور وہ آخری خوشی دیکھنا چاہتی ہیں۔ مجیب صاحب کو احساس ہوا کہ ان کی بیٹی پوری طرح روحان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اس لیے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، روحان سے کہو کہ اپنے پیرنٹس کو بھیج دے،
ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، نرمی سے جواب دیتے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایرج کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایرج، یہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، اسی لیے سوچ سمجھ کر کرنا۔ ہمیں تمہاری پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے لیے کس کا انتخاب کیا ہے۔ ثانیہ مجیب نے گہری نظر بیٹی پہ ڈالی اور اسے نصیحت کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایرج سر ہلا کے رہ گئی، پھر اس نے فوراً ہی روحان کو یہ خبر دی اور روحان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 2 دن بعد سیدھے سادے سے 2 لوگ مجیب نیازی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوتی کرتا پہنے ایک ادھیڑ عمر مرد اور ڈھیلے ڈھالے سے قمیص شلوار میں دوپٹہ سر پر پوری طرح اوڑھے ادھیڑ عمر عورت۔ مجیب نیازی نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو کہیں سے بھی روحان ملک کے والدین نہیں لگ رہے تھے۔ روحان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سب کچھ ان دونوں سے بہت مختلف تھا، شاید اس لیے کہ یہ دونوں گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے اور روحان کافی عرصے سے شہر میں تھا۔ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، زمینوں کی بھی۔ روحان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم بس اس کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ روحان کی ماں نے بکھری سانسوں میں اپنی بات مکمل کی۔ ہم تو چاہتے تھے ہمارا بیٹا بھی زمینداری کرے، لیکن وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے شہر آ گیا۔ اس کی ڈگری پوری ہوگی تو کاروبار بھی کر لے گا۔ فی الحال ہماری زمینوں سے اتنی آمدن آتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو کسی چیز کے لیے کوئی پریشانی یا دقت نہیں ہے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ ہماری یہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ روحان کے والد نے بہت میٹھے اور نرم لہجے میں ایرج کا ہاتھ مانگا تھا۔ مجیب نیازی نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور پھر 15 دن بعد انہوں نے روحان ملک کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ایسا انہوں نے ایرج کی محبت کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ وہ پوری طرح روحان کی محبت میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے ذکر پر ایرج کے چہرے پہ آنے والی سرخی، اس کی آنکھوں کی چمک نے مجیب نیازی کو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور جب یہ خبر ایرج کی سہیلیوں کو ملی تو وہ سب حیران رہ گئی۔ ایرج نے ابھی تک اپنی سہیلیوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اسی لیے وہ سبھی لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ پھر ان سب نے روحان کو بھی گھیر لیا اور دونوں کی خوب کھچائی کی۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پہ نظریں چرا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی میں روحان نے زبردستی ایرج کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اپنے گھر کال کر کے بتا دو کہ تم تھوڑا لیٹ ہو جاؤ گی، وہ بالکل بے تکلفی سے کہتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ بس جا رہے ہیں کہیں، تم فون کرو نا اپنی ماما کو۔ روحان اسے بالکل بھی بتانے کو تیار نہیں ہوا۔ ایرج نے فون کر کے ثانیہ مجیب کو بتا دیا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ روحان کے ساتھ ہے، اور پھر روحان اسے ایک بہت ہی بڑی سی جیولری شاپ پہ لے گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لیے خود زیور پسند کرو، اس نے کاؤنٹر بوائے کو کہہ کر ڈائمنڈز کا ڈھیر لگوا دیا۔ سب سے پہلے تم رنگ پسند کرو، کیونکہ ہماری انگیجمنٹ تو ہوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کی رنگ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤ۔ جذب کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے روحان نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھاما تھا۔ ایرج کو ایک پل کے لیے سب کچھ خواب سا محسوس ہوا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی آئے گا جس سے اسے محبت ہو جائے گی، جو اسے اہمیت دے گا، جو دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بس بے خودی کے عالم میں روحان کو تکتی چلی گئی۔ دیکھتی رہو گی یا رنگ بھی پسند کرو گی؟ روحان نے اسے چھیڑا تو وہ ایک دم ہی شرمندہ سی ہو کر رنگز ٹرائی کرنے لگی اور پھر ایک بلو ڈائمنڈ رنگ اپنے لیے چوز کی۔ روحان نے اسی وقت اس کی انگلی میں وہ رنگ پہنا دی اور پھر کچھ اور زیورات بھی خرید لیے۔ وہ دونوں واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھنے ہی جا رہے تھے جب اچانک سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور سڑک پر ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ اس اچانک افتاد پر ایرج کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ گھبرا کے روحان کے سینے سے لگ گئی۔ روحان اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بٹھا کے اس نے دوسری طرف سے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ بیک اسکرین پر شاید گولی لگی تھی،
کیونکہ شیشہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا تھا، لیکن معجزاتی طور پر ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ اسے بہت دور لے آیا تھا۔ ان کے پیچھے دور دور تک کوئی نہیں تھا، اس لیے روحان نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے گاڑی روکی اور ایرج کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے دھیرے دھیرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ آر یو اوکے ایرج؟ اس نے فوراً ایرج کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ارے مجھے تو لگا تھا تم اپنے بابا کی طرح بریو ہوگی، ذرا سی فائرنگ پہ تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ بریو ہوں میں، لیکن اس طرح اچانک فائرنگ ہوئی، میں سنبھل نہیں سکی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایرج پوری طرح الجھ گئی تھی۔ ارے یار، اس پوری پٹی میں جیولر شاپس ہیں، ہو سکتا ہے اسی لیے ڈکیت آئے ہوں۔ تم ٹھیک ہو، میں ٹھیک ہوں، بس کافی ہے، گھر چلتے ہیں۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، اور اپنے پیرنٹس سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرنا، بلا وجہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ شہر کے حالات تو تمہیں پتہ ہی ہیں۔ اس کے گالوں پہ ہاتھ پھیرتے روحان نے اسے نرمی سے سمجھایا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دھیرے دھیرے وہ خوف کے حصار سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر روحان نے اسے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑتے ہوئے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اپنا بیگ اور کتابیں سنبھالتی وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بابا جانی موجود تھے۔ بیٹی کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو آ جاؤ جلدی سے، شادی کارڈز فائنل کرنے ہیں۔ بہت سارے کارڈز پھیلائے وہ ایرج کو دیکھنے لگے، اور پھر ایرج نے ایک خوبصورت سا سنہری رنگ کا کارڈ پسند کر لیا۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی میرے گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ بیٹی کے ماتھے کو چومتے ان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، لیکن ایرج کا ذہن کچھ دیر پہلے والے واقعے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے بابا جانی کو اس بات سے آگاہ کر دے، لیکن پھر روحان کی بات یاد آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹے، تم نے یونیورسٹی سے کچھ دن کا آف لے لیا ہے نا، اب شادی ہونے تک تم ریسٹ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ خود کو بہت زیادہ تھکا لو اور پھر شادی والے دن اچھی نہ لگو، اور اب بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ تمہاری دادی کہتی تھیں دلہن اگر کچھ دن گھر میں رہے تو اس کے چہرے پہ روپ آتا ہے۔ ایرج کو پیار کرتے وہ شادی کارڈ سمیٹنے لگے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یونیورسٹی سے آف وہ لے چکی تھی، لیکن روحان کا کیا کرتی جو اسے دیکھے بغیر بے چین ہونے لگتا تھا۔ رات کے سناٹے اترے تو روحان کا فون آنے لگا۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے یار، کھڑکی پہ آؤ نا۔ روحان کی بات سن کے وہ بری طرح چونکی۔ کھڑکی پہ؟ تم باہر کھڑے ہو کیا؟ بنا جواب سنے وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس گئی تو نیچے دروازے کے پار کھڑا اسے روحان ملک نظر آ گیا۔ ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا بوکے لیے وہ مسکرا کے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ روحان، اتنی رات کو کیا کر رہے ہو یہاں؟ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی اور وہ بہت سکون سے نیچے کھڑا تھا۔ پلیز آ جاؤ نا، میرے پاس آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ روحان کی بات سن کے وہ ہنس پڑی۔ آج ہی بابا نے کہا ہے کہ اب شادی تک باہر مت نکلنا۔ ایرج نے اسے چڑھایا۔ پلیز آ جاؤ نا، انکل کو کیا پتہ چلے گا، سو رہے ہوں گے وہ تو، بس یہ پھول لے جاؤ آ کے۔ وہ محبت سے بولا تو ایرج نے فون بند کرتے باہر کا رخ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روحان کے سامنے کھڑی تھی، پھولوں کا بوکے ہاتھ میں لیے، اس کی خوشبو کو سونگھتے وہ رات کے اس خوبصورت پل کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی سے ٹیک لگائے روحان کھڑا جذب کے عالم میں اسے خوش ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہیں آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں، مزید انتظار نہیں ہوتا۔ بے اختیار ایرج کی لٹوں کو چھیڑتے وہ اپنے جذبات بیان کرنے لگا۔ ایرج کا چہرہ کھل کے گلابی ہو گیا۔ بس کچھ دن صبر کر لو، پھر تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے مجھے۔ اب جا رہی ہوں میں، بابا کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے کہ اتنی رات کو گھر سے باہر کیوں نکلی۔ وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ اتنے میں ایک تیز رفتار گاڑی تیزی سے گلی کے اندر داخل ہوئی اور گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ روحان نے فوراً جھپٹ کے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور دونوں نے گھر کے اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے سیکنڈوں میں وہ گھر کے اندر ہوتے ہوئے خود کو محفوظ کر چکے تھے۔
اس کے سینے سے لگی ایرج بری طرح کانپ رہی تھی۔ چند لمحوں میں چاروں طرف سناٹا چھا گیا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ بند ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے روحان؟ ایک ہی دن میں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا مجھے۔ خوف کے عالم میں وہ روحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دوپہر والا حادثہ تو اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ والا نہیں، یقیناً کچھ اور بات ہے روحان۔ آنکھوں کے کنارے نمی سے بھیگنے لگے۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار؟ کچھ نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ دوپہر میں ہی وہاں ڈکیت آئے تھے، بعد میں نے پتہ کروایا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی چور ڈاکو ہی ہوں۔ فی الحال تم سکون سے اوپر جاؤ، میں بھی حالات دیکھتے ہوئے گھر کے لیے نکلتا ہوں، صبح دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ روحان نے اسے تسلی دی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہ جانے کون لوگ ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اندر چلو میرے ساتھ، میں بابا کو اٹھاتی ہوں۔ آج کل بابا میڈیسن لے کے سوتے ہیں، شاید اس لیے ان کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ ابھی تک تو وہ خود ہی باہر آ جاتے۔ چلو بابا سے بات کرتے ہیں۔ وہ زبردستی روحان کو اندر کی جانب کھینچنے لگی، لیکن وہ نہ مانا۔ شادی میں بمشکل 1 ہفتہ رہ گیا ایرج، اپنے بابا کو پریشان نہ کرو۔ کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ کل صبح خود ہی پتہ چل جائے گا کہ محلے میں کہیں ڈکیتی ہی ہوئی ہے۔ اتفاقاً ہم باہر کھڑے تھے تو لپیٹ میں آ گئے، اور کچھ نہیں ہے۔ جاؤ شاباش، تم آرام کرو، میں بھی نکلتا ہوں۔ روحان نے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کے باہر جھانکا تو ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر گھر کے لیے نکل گیا۔ گھر پہنچتے اس نے ایرج کو کال کی، جو اس کی فکر میں پوری طرح گھل گئی تھی۔ میں بالکل خیریت سے ہوں اور راستے میں بھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ اب تم پریشان ہونا بند کرو اور اپنے ماما بابا کو بھی پریشان نہ کرنا۔ نرمی اور پیار سے سمجھاتے اس نے ایرج کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ پھر اگلے دن روحان نے اسے خود بتایا کہ اس کے محلے میں ہی کسی گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے بدحواس ہو کے فائرنگ کرنے لگے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کے ایرج کو تسلی ہو گئی۔ ویسے بھی گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی، اس لیے 1 ہفتہ کہاں گزرا کچھ خبر نہیں ہوئی، اور پورے 1 ہفتے کے بعد وہ دلہن بنی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ دھوم دھام سے بارات دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ چاروں طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے ہمیشہ کے لیے خود کو روحان ملک کے نام کر دیا۔ رسموں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر مجیب نیازی نے اپنی دعاؤں کے سائے میں اپنی اکلوتی بیٹی کو روحان ملک کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ بارات مختصر سی تھی، قافلہ رواں دواں ہوا۔ آگے روحان اور ایرج ایک گاڑی میں تھے، باقی مہمان پیچھے تھے۔ گاؤں سے آئے سارے مہمان ہوٹل میں رکے تھے اور ایرج کے لیے روحان نے ایک سویٹ بک کروایا تھا، اسی لیے مہمانوں کی گاڑی کا راستہ تبدیل ہوا اور ایرج اور روحان دوسرے راستے پر چل پڑے۔ لیکن 15 منٹ بعد ہی گاڑی ایک جھٹکے سے بیچ سڑک پر رک گئی۔ ایرج نے گھبرا کے ساتھ بیٹھے روحان کو دیکھا اور پھر ایک لمحے میں ہی اس کی جان نکل گئی، کیونکہ